اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے حسب سابق درود پاک کی فضیلت سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن عطا فرمایا۔ سلسلے کی ابتدا میں حصول ثواب کے لیے آئیے کچھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکا تو قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے سلسلے میں بیان کردہ اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بزرگوں کا یہ طریقہ دیکھنے میں آیا کہ وہ کوئی بھی ایک حکایت ذکر کرتے اور وہ حکایت ذکر کرنے کے بعد اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکال کر سمجھانے کی کوشش کرتے۔ بعض حکایات اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق بھی ہوتا، اور بعض حکایات اس نوعیت کی بھی ہوا کرتی کہ جن کا حقیقت سے تعلق تو نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف اور صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک نتیجہ نکالنے کے لیے اور ایک سبق کی طرف لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکایت بنائی جاتی، وہ حکایت بیان کی جاتی، پھر اس میں سے بیان کردہ مدنی پھولوں سے مشام دماغ کو معطر کرنے کی سعی کی جاتی۔ اسی طرح کی ایک حکایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شمع جس وقت جلتی ہے تو شمع پر پروانے جمع ہوتے ہیں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کچھ پروانے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں بھیڑ اڑتا ہوا ان پروانوں کی طرف آیا۔ بھیڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا پیلے رنگ کا ایک کیڑا ہوا کرتا ہے، جس کو پنجابی زبان میں تموڑی کہا جاتا ہے۔ یہ بھیڑ اڑتا ہوا آیا پروانوں کی طرف، اور پروانوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بھی شمع کا پروانہ ہوں۔ ایک پروانے نے جب یہ سنا کہ یہ بھی شمع سے محبت کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں شمع کا پروانہ ہوں، تو اس نے یکدم آواز دی اور کہنے لگا کہ اگر تو واقعی شمع کا پروانہ ہے تو جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر دیکھ کر آؤ کہ شمع جل رہی ہے کہ نہیں۔ یہ بھیڑ اڑنے لگا، وہاں پہنچا، دیکھا، دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آ گیا، اور واپس آ کر کہنے لگا کہ میں دیکھ کے آیا، شمع جل رہی ہے۔ جب یہ جواب سنا نا تو وہ پروانہ فوراً کہنے لگا کہ تو شمع کا پروانہ نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ اگر تو واقعی شمع کا پروانہ ہوتا تو پروانہ یہ بتانے کے لیے کبھی واپس نہیں آتا کہ شمع جل رہی ہے۔ وہ تو دیوانہ ہوا کرتا ہے، مستانہ ہوا کرتا ہے، شمع کا پروانہ ہوا کرتا ہے۔ شمع جل رہی ہو اور یہ شمع سے ایک لمحے کی دوری یا ایک ساعت کی دوری بھی برداشت کر لے، یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور تو اتنی ہمت والا کہ جلتی شمع کو چھوڑ کر صرف یہ بتانے کے لیے واپس آ گیا کہ شمع جل رہی ہے، تو شمع کا پروانہ نہیں ہو سکتا۔ بات بالکل مختصر سی ہے، بالکل سادہ سی، بالکل سیدھی سی، لیکن اس بات میں جو سبق ہے وہ سبق بہت ہی پیارا، بہت ہی اہم اور بڑا ہی حسین و دل نشین سبق ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہوا کرتا ہے، دعویٰ محبت تو اتنا آسان کہ وہ بھیڑ آ کر شمع کا پروانہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ جس طرح کسی نے کہا نا کہ محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ نہیں، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ اس وقت میرے مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی یہاں جمع ہیں، سب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے دکھانے کے بجائے اگر اپنا اپنا جائزہ ہم سارے لینا شروع کر دیں۔ محبت رسول کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب عشق رسول کی بات بھی کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات فرط محبت میں، جوش عقیدت میں ہم نعرہ بلند کرتے ہیں، تو یہ نعرہ بھی ہماری زبان پر آتا ہے کہ سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ اب یہ نعرے ہماری زبانوں پر آتے ہیں، یا اس نوعیت کے اس سے ملتے جلتے مختلف طرح کے نعرے ہماری زبانوں پر آتے ہوں گے۔ جان قربان کرنے کی بات کرنے والا، محبت کی بات کرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والا اگر اپنا جائزہ لے، لوکے زبان سے دعویٰ محبت تو ہے، لیکن عملی طور پر کوئی محبت کا ثبوت اس کے ظاہر، اس کے باطن سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے، اس کے دیگر طور اطوار سے، مختلف جہتوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ نوکے زبان پر تو ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں، میں سرکار کا غلام ہوں، میں سرکار کا دیوانہ ہوں، میں سرکار کا مستانہ ہوں، لیکن کیا عملی طور پر بھی اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا واقعی عملی طور پر ہم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ میں سرکار کا غلام ہوں؟ نہیں، ایک سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی یا حاجت کیوں پیش آئی کہ میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ میں سرکار کا غلام ہوں؟ میرا عمل اس چیز کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ یعنی ایک ہے کہ میں کھڑا ہوں اور کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کروں کہ میں سرکار سے محبت کرنے والا ہوں، میں سرکار کا پیارا ہوں، میں سرکار کا غلام ہوں، سرکار کا دیوانہ ہوں، محبوب کا مستانہ ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے، راہ گزر رہے ہوں، دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتے ہی کہے کہ اس کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے یہ سرکار کا غلام ہے، اس کے انداز زندگی سے پتہ چلتا ہے یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود غور فرمائیے، جائزہ لیجئے اور اپنے ضمیر سے سوال کرتے ہوئے پوچھئے کہ یہ پہلے والا غلام، پہلے والا عاشق، پہلے والا محب اور پہلے والا دیوانہ و مستانہ درست ہے اس دعویٰ محبت میں، یا دوسرے والا؟ ایک وہ ہے جس کو بتانے کی حاجت پیش آئی میں سرکار سے محبت کرنے والا ہوں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو بتانے کی حاجت پیش نہیں آئی، اس کا انداز زندگی بتا رہا ہے کہ یہ محبوب کا غلام ہے۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ آئیے آج کے اس مبارک سلسلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک عاشق رسول، ان کے انداز محبت کو دیکھتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کا انداز کس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، عرب و عجم میں مقبولیت کے حامل۔ آپ جس طرف بھی جائیں گے نا، شرق و غرب، شمال و جنوب، دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں آپ کو مولایا صلی وسلم دائماً ابدا کے صدائے دل نواز سنائی دے گی۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وجہ شہرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں آپ نے قصیدہ بردہ لکھا، یہی قصیدہ بردہ آپ کی عرب و عجم میں مقبولیت کا باعث بنا۔ اس قصیدہ بردہ میں کیا ہے؟ یوں تو مختلف طرح کی آپ نے فصلیں ذکر فرمائیں، ہر فصل کا اپنا ایک الگ انداز ہے، اور ہر فصل میں آپ نے مختلف طرح کی چیزوں کو ذکر کیا، لیکن قصیدہ بردہ کی جو فصل اول ہے، یہ فصل اول علامہ بصیری کے قلبی جذبات اور ان کے اندرونی معاملات کی ترجمان نظر آتی۔
بالکل ابتدا میں دیکھیں نا، علامہ بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ کا سن وفات 696 ہجری ہے، صدیاں بیت گئیں، آج بھی شرق و غرب میں علامہ بصیری کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ نوکے زبان سے نہیں ہے، واقعی دل کی گہرائیوں سے محبت رسول کی بات کرنے والے ہیں۔ بالکل ابتدا میں امن تذکر جیران بزی سلامی مزج تدم عن جرا من مقلۃ بدمی، صرف یہ قصیدہ بردہ کی پہلی فصل کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے آپ کو محبت کرنے والوں کا انداز محبت بھی پتہ چلے گا، اور حقیقی عاشق کس طرح کے ہوا کرتے ہیں اور ان کی محبت کا انداز کس طرح کا ہوا کرتا ہے اس کی خبر بھی ملے گی۔ رات کا پہر، ساری دنیا خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے، اور جب ساری دنیا محو استراحت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاشق صادق اپنے محبوب کی تعریف میں قلم چلاتا چلا جا رہا ہے۔ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہا نا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، یعنی بے درد لوگ جن کو کسی سے محبت نہیں ہے، یا جو نوکے زبان سے دعوی محبت کرنے والے ہیں، یہ ساری رات سو کر گزار دیتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کا دل یاد محبوب میں مچلتا ہے، ان کی آنکھ اشک عشق بہانے والے ہوا کرتی ہے، اور محبوب کا فراق، محبوب کی جدائی، محبوب کی دوری ان کو ہمیشہ تڑپاتی رہتی ہے، اور یاد محبوب میں یہ گریاں رہا کرتے ہیں۔ یہی انداز محبت ہمیں نظر آتا ہے علامہ بصیری کی زندگی میں۔ امن تذکر جیران بزی سلامی، جب وہ سوتے میں آنکھ کھلی، اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا، یہ یکدم تیری یہ کیفیت کیسے طاری ہو گئی، یکدم تیری آنکھ کیسے کھل گئی؟ اور صرف آنکھ نہیں کھلی، یعنی صرف نیند سے بیدار نہیں ہوئے، بلکہ بیداری کے ساتھ ہی چشمان مبارکہ آنسو بھی بہا رہی ہیں۔ یہ نیند کا چلے جانا، یکدم بیدار ہو جانا، اور یہ آنکھوں کا آنسو بہانا، یہ بتا یہ کس وجہ سے ہے؟ اب اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں امن تذکر جیران بزی سلامی، سلم یہ ببول کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تو رستے میں ایک ببول کا درخت آیا کرتا تھا جس کے نیچے عموماً سرکار آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا وہ ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب تجھے یاد آ گئے اور ان کی یاد نے تجھے بیدار کر دیا؟ مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، کیا اسی محبوب کی محبت میں تیری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر دیکھیے، یکدم بیدار ہو جانا، بیدار ہونا بھی کس وجہ سے؟ کسی کی یاد آ گئی، کسی کی یاد نے آ کر بیدار کیا، اور یاد محبوب نے صرف بیدار نہیں کیا، صرف نیند نہیں اڑائی، یہ خواب سے بیدار کیا، اور ساتھ ہی چشمان مبارکہ آنسو بھی بہا رہی ہیں، آنکھوں سے اشک عشق بھی جا رہی ہیں۔ یہ محبت کرنے والوں کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ آئیے مزید آگے دیکھیں علامہ بصیری کیا کہتے ہیں۔ ابتداً تو بات کی کیا وہ ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب تجھے یاد آ گئے؟ کیا ان کی یاد نے تیری آنکھوں سے اشک عشق رواں کر دیے؟ پھر کہتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی۔ کاظمہ یہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا نام ہے، اور ادم یہ ایک پہاڑ ہے۔ ان دو چیزوں کا ذکر اب اس شعر میں ذکر کرتے ہیں۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، کیا کاظمہ کی طرف سے یعنی مدینہ طیبہ کی طرف سے ہوا چلی اور اس ہوا نے تیری آتش عشق کو اور زیادہ ہوا دینا شروع کر دی؟ کیا تیری محبت کو مدینہ طیبہ کی طرف سے چلنے والی ہوا نے اور ہوا دے دی کہ یکدم تیری آنکھ کھل گئی؟ وَأَوْمَدَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ اِدَامِ، یا ادم پہاڑ جو مدینہ طیبہ کا پہاڑ ہے، کیا اس پہاڑ کی طرف سے بجلی چمکی؟ اس بجلی کی چمک میں تجھے ادم پہاڑ نظر آیا، یاد مدینہ نے تجھے ستانا شروع کیا، اور تو مدینہ طیبہ کی یاد میں مست ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز محبت قسمت والوں کو میسر آیا کرتا ہے۔ واقعی جن پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خصوصی فضل و کرم ہو، یہ ادائیں انہی کو نصیب ہوا کرتی ہیں۔ آپ امام اہل محبت، تاجدار سنیت،
محتاب قادریت، فارق نور و ظلمت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے انداز کو دیکھیں نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کتنے پیارے انداز میں آپ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یعنی میں جہنم کی آگ سے کتنا سستا چھٹ گیا کہ محبت رسول کی آگ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، میں نے وہ آگ اپنے سینے میں روشن کر دی۔ اس آگ کی روشن ہو جانے کی برکت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اور پھر ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ محبت رسول، عشق رسول، فراق رسول، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عاشق کو تڑپاتی رہتی ہیں۔ انہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہیں اگر آپ کو بھی کسی نہ کسی سے کسی بھی انداز سے کچھ محبت ہوئی ہو اور محبوب کی جدائی محسوس ہوئی ہو، محبوب کی جدائی میں یہ دل کا ہلکا ہلکا سا تڑپنا، ہلکی ہلکی سی جلن اور ہلکی ہلکی سی تپش، یہ جو محسوس ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، کوئی کسی کی محبت میں تڑپتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں تڑپتا ہے، کوئی اس کی محبت میں اپنا وہ شب و روز اپنا جان سب کچھ لٹاتا نظر آتا ہے کہ جس کی اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اور کوئی اس کے لیے تڑپتا ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین و زمان، مکین و مکان، یہ دونوں جہاں، کائنات کی ساری چیزیں بنائیں۔ اعلیٰ حضرت اس محبوب کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی۔ یہ ہلکی ہلکی سی تپش جو ہے نا، یہ محبوب کی محبت جب یہ عاشق کو تڑپاتی ہے، اور پھر شب فرقت بھی ہو، تنہائی بھی ہو، اور تنہائی میں یاد محبوب ہو، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت جس طرح ذکر کرتے ہیں نا اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، یہ انداز جن کو نصیب ہوتا ہے نا، ان کے شب و روز بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت میں اتنے پیارے گزرتے ہیں، یہ حضرات جلوت میں رہ کر بھی خلوت کے مزے لیتے ہیں، اور ان کا انداز زندگی سب سے جدا ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر ذکر فرمایا، دنیا میں مختلف طرح کا یہ کھانے پینے کا جو ٹرینڈ ہے، اس میں سب سے لذیذ جو چیز جس کو زیادہ رغبت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ ہر ایک کی اس تک رسائی نہیں ہے، وہ ہے ہرن کا کباب۔ چکن، مٹن، بیف یہ سب ایک طرف، ہرن کے کباب میں جو لذت ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ یعنی جو یہ محبت رسول میں دل کا تڑپنا ہوتا ہے نا، جو مزہ اس چیز میں ہے وہ ہرن کے کباب میں بھی نہیں ہے۔ یہ انداز ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے۔ بالکل ابتدا والی وہ بات بھی پیش نظر رہے کہ زبان کی نوک سے دعوی محبت کرنا کچھ اور چیز ہے، اور دل کی گہرائی سے محبت کی بات کرنا، عملی طور پر محبت کا ثبوت پیش کرنا، یہ کچھ اور چیز ہے۔ اب آئیے مزید علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ آپ کہتے ہیں فما لعینیک ان قلت تخففا ہماتا وما لقلبک ان قلت تستفق یہمی۔ یہ بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ بیدار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ جب تو انہیں کہتا نا رک جاؤ، کیوں اتنا زیادہ آنسو بہا رہی ہو؟ یہ اور زیادہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وما لقلبک ان قلت تستفق یہمی، اور جو تو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیوں تڑپتے ہو، کیوں اتنا زیادہ مچلتے ہو، تو اس کی تڑپ میں اور اس کی کڑن میں، اس کے جلنے میں، اس کی تپش میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بتا یہ ساری کیفیات کیوں ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو علامہ بصیری نے اگلے شعر میں اس بات کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا، اور اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی حاجت پیش آئے،
تو شریعت مطہرہ نے ایک اصول ہمیں دیا کہ دو گواہ اگر مل جائیں تو دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے۔ علامہ بوصیری اس شعر میں جن دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو محبت کرنے والے کے پاس دو گواہ ہوا کرتے ہیں محبت کے، آنکھ اور دل۔ یہ آنکھ یہ گواہی دیتی ہے یہ کس سے محبت کرتا ہے، اور یہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک محبت کرنے والے کے پاس دو گواہوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اشعار میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو سوال بھی کتنا پیارا، کہتے ہیں یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا ہمیں تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اے اللہ وہ آنکھ دے دے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گریہ ازاری کرنے والی ہو، یاد محبوب میں اشک باری کرنے والی ہو، اور وہ دل عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مچلنے والا ہو۔ یہ عاشق کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو راہ چلتے آگے پیچھے آتے جاتے اجنبیہ لڑکیوں اور اجنبیہ عورتوں کو تاڑنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس عمل پہ غور فرمائیے۔ محبت کی بات سرکار سے آنکھ ادھر کیوں جا رہی ہے؟ محبت کی بات سرکار سے اس دل میں تاجداری کسی اور کی کیوں؟ اس دل میں بسیرا کسی اور کا کیوں؟ جس آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں اس آقا سے محبت کا عملی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ آنکھ گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کے لیے بےتاب رہے، یہ آنکھ محبوب کی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہونے کے لیے تڑپے، یہ آنکھ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کے جلوے دیکھنے کے لیے تڑپے، یہ آنکھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو دیکھنے کے لیے تڑپے، یہ آنکھ اٹھے تو صرف اور صرف محبوب اور محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی طرف۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس طرح آپ نے کہا نا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آئیے مزید آگے بڑھیں۔ علامہ بوصیری کہتے ہیں ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ ومضطرم۔ کتنے پیارے انداز میں آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کیا محبت کرنے والا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو چھپا لے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھپائی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے عشق اور مشق یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جتنی زیادہ بھی کوشش کی جائے نا یہ چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ عشق بھی نہیں چھپایا جا سکتا اور مشق اسے بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ عشق بھی اپنا آپ دکھاتا ہے اور مشق یہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ مشق کو آپ چھپائیں گے، کتنا چھپائیں گے، کہاں چھپائیں گے، کہاں رکھیں گے اور کہاں اس کو لے جائیں گے، یہ جہاں بھی ہوگی نا اس کی بھینی بھینی سی مہک اپنا آپ دکھاتی رہے گی، اور عشق یہ بھی اپنا آپ بتاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا۔ جس کو جس سے محبت ہوا کرتی ہے نا بار بار اس کی زبان پر اسی کا ذکر آتا ہے، بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے، بار بار اسی کا نام لیتا ہے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اب نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کیا، کہتے ہیں ذکر المحبوب هو المسک ما کررت یتضوع۔ محبوب کا ذکر یہ کستوری کی طرح ہوا کرتا ہے، اور عاشق کی زبان پر بار بار رہ رہ کر اپنے محبوب کا نام آتا ہے۔ جتنا زیادہ محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جس طرح کستوری کو ملنے سے اس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی محبت کرنے والا محبوب کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے، بار بار اس کی زبان پر اس کا ذکر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ زیادہ محبت کس سے کرتا ہے۔ پھر علامہ بوصیری کہتے ہیں لولا الہوى لم ترک دمعا علی طللی ولا ارکت لذکر البان والعلم۔ دیکھ یہ تیری آنکھوں سے اشک عشق کا جاری ہونا، یہ تیری یکدم آنکھ کا کھل جانا، اگر تجھے کسی سے محبت نہیں تھی تو وہ پرانے پرانے مکانات یاد کر کے تو آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ کبھی تو ادم پہاڑ کو یاد کرتا ہے، کبھی ببول کا درخت یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز یاد آ جاتی ہے۔
یہ مختلف چیزوں کی یاد تجھے جو تڑپا رہی ہے اور تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ثبوت ہی تو ہے کہ تو کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہی چیز تو جو ہے جو تیری محبت کو آشکار کرتی چلی جا رہی ہے اور اس چیز کا اعلان کرتی چلی جا رہی ہے کہ تو واقعی محبت کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ بوصیری اگرچہ یہ اپنی کیفیات کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ محبت کرنے والے کس انداز سے اپنی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی خلوت میں بھی یاد محبوب ہے اور ان کی جلوت میں بھی خلوت کے مزے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں، غور بھی کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھی دعوی محبت میں کامل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کرتے چلے جائیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب اجتماعات میلاد وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک نعرہ جو کہ بڑا حسین، بڑا دل نشین، دیکھیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اور زبان پر یہ جملہ آئے تو دل اور جگر کی ٹھنڈک کا سامان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ کتنا پیارا نعرہ، کہیں لکھا ہوا نظر آ جائے نا تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اور جو یہ جملہ زبان پر آتا ہے دل کو تسکین مل جاتی ہے، راحت و رافت کا سامان ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے آقا میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، میرے والدین، میرے بیوی بچے، میرے اعزاء و اقارب، کائنات کی ساری چیزیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات ذکر کی، کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انداز محبت ہے نا، حضور آپ کے نام پر اپنی جان قربان کروں، صرف جان نہیں سارا جہان آپ کے نام پر قربان۔ حضور یہ ایک جہاں کیا، اگر کروڑوں جہان بھی ہوں نا، ایک ایک کر کے سارے آپ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں، پھر بھی دل کی تسکین کا سامان نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ ہماری زبانوں پر یہ نعرہ آتا ہے جس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی اس جملے پر غور کیا اور یہ حاضری حضوری کی بات کرنے والا اس جملے پر غور کرتے ہوئے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ نعرہ لگایا، ادھر مؤذن نے اذان دی، ادھر یہ پتلی گلی میں نکل گیا، مسجد کے مین گیٹ پر لبیک یا رسول اللہ کا پینا فلیکس لگایا، ابھی لگا کر فارغ ہوا، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، یہ لبیک یا رسول اللہ کا پینا فلیکس لگانے والا یہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اپنی گلی میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں بڑے خوبصورت انداز کا فریم تیار کروا کے لبیک یا رسول اللہ مناسب مقام پہ آویزاں کر دیا گیا۔ لیکن کیا یہ لبیک یا رسول اللہ کا فریم تیار کروا کے لگوانے والا، اس کے پینا فلیکس تیار کروانے والا، کیا پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے؟ یہ دیگر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے غور کرتے چلے جائیے نا۔ سینے پر بیج لگا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ کا، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا بیج سینے پر آویزاں ہے، اور جگہ جگہ یہ جناب وہ بیج اپنی خوشبوئیں بھی لٹاتا چلا جا رہا ہے۔ یہی بیج سینے پر لگا کر، کانوں میں ہیڈ فون ڈالے ہوئے، گندے گانے، فحاشی اور یعنی کی باتیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی ممنوعہ چیزیں اپنے کانوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ بازار میں جا کر بدنگاہی کر رہا ہے، کبھی فحاشی کے اڈے پہ، کبھی اریانی کی جگہ پہ، کبھی بد کلامی، کبھی بد کرداری، کبھی بدنگاہی، یہ طرح طرح کی خرافات و خباثات کا ارتکاب بھی جاری ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی جاری ہے۔ یہ نعرہ، اس سے ذرہ برابر مجھے کوئی اختلاف نہیں، یہ نعرہ عاشقوں کی پہچان ہے، محبت کرنے والوں کی پہچان ہے، لیکن بات صرف وہی ہے کہ پروانے کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے، بھیڑ کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اس سارے سلسلے میں صرف یہی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے کاش ہم حقیقی معنی میں دیوانے بن جائیں، حقیقی معنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ہو یاد تیری، گوش ہے تنہائی،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی، ساری دنیا ہو، جلوت میں خلوت کا مزہ ہو اور خلوت میں یاد محبوب کی جلوہ فرمائی ہو۔ اگر یہ چیزیں میسر آ جائیں، یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت حقیقی معنی میں اپنے تجلیات لٹاتی نظر آئے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اسی صدائے دل نواز کو بلند کریں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار کے گنبد خضرا کا تصور پیش نظر ہو، اپنے آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر تصور کریں، اور اس تصور کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سابقہ زندگی جس بھی انداز سے گزری، لیکن یا رسول اللہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور یعنی کہ اڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، بد کلامی کرنے سے بچوں گا، بد نگاہی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، ہر طرح کی خرافات و خباثات سے اجتناب کرتے ہوئے بس آپ کا ہوں، آپ کا بن کے رہوں گا، آپ کی غلامی میں جیوں گا، آپ کی غلامی میں مروں گا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ بلند کیجئے، اور آئیے اس محبت کا عملی ثبوت پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور بات وہی کہ اے کاش فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ایسی سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں نوکے زبان سے کہہ کر بتانا نہ پڑے کہ میں غلام رسول ہوں، بلکہ دیکھنے والا دیکھے، میری ادائیں دیکھے، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، میرا چلنا پھرنا دیکھے، میرے ایک ایک انداز کو دیکھے، اور دیکھتے یہ کہنا شروع کر دے کہ واقعی یہ سرکار کا غلام ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ بس اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کیجیے، اور یاد رکھیے اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ جو عام طور پر یہ محسوس کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک شیطانی خیال ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، 5 وقت مسجد میں جاؤں گا، پہلے زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر جناب یہ میں سارے اپنے وہ مکر و فریب اور داؤ پیچ چھوڑ کر راہ سنت اور راہ شریعت پر چلنا شروع کر دوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے جواب میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، جو کہیں گے ان کو کہنے دیجئے۔ آپ آئیے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جائیے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیے، ہر 30 دن میں 3 دن عاشقان رسول کا قرب پانے کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس دعوی محبت میں کچھ کامیابی کی طرف قدم بڑھانے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔